نمبر 128 سورۃ الانعام 8واں پارہ جاری ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو کافر مشرک ہیں ان کے اوپر ناپاکی رجس ڈال دیتا ہے اللہ، کیونکہ ان میں عقل نہیں ہے، ان میں ایمان نہیں ہے، ان میں ذرا سا بھی فہم نہیں ہے۔ اور جو نیک لوگ ہیں وہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے، ایمان خالص کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، دارالسلام سلامتی کے گھر میں جائیں گے، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے سلامتی ہوگی۔ تو مزید اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یحشرہم جميعا، جب قیامت کا دن ہوگا سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دے گا۔ اس ٹائم اللہ تعالیٰ جنوں کو مخاطب کرے گا سب سے پہلے اور کہے گا یا معشر الجن، اے معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم جو تھے انسانوں سے زیادہ تھے، کثرت میں تھے، تم نے ان کو گھیرا ہوا تھا، من الانس انسانوں کو، وقال اولیاء من الانس، اور ان کے دوست آدمی عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، ربنا، اس ٹائم کہیں گے ربنا، آج وہ کہیں گے اے فلاں اے فلاں، اور اس ٹائم ان کو یاد آ جائے گا کہ ہمارا رب یہی واحد اور اکیلا اور یکتا، استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہم نے بعض سے فائدہ اٹھایا، یعنی جنہوں نے انسانوں سے اور انسانوں نے جنوں سے، بلغنا اجلنا، اور اپنی میعاد پر پہنچ گئے، یعنی شرک اور کفر کرتے ہوئے جہنم کے دروازے پہ پہنچ گئے، واجلنا الذی اجلت لنا، اور تو نے جو ہمارے لیے میعاد مقرر کی تھی یعنی جو زندگی، قال النار مسواکم، پھر اس وقت ان کو کہا جائے گا کہ النار، یہ جو آگ ہے نا، مسوا، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، اس کے اندر داخل ہو جاؤ، الا ماشاء اللہ، ہاں مگر جب تک اللہ چاہے، یعنی اگر چھوٹے گناہ ہوں گے، کبائر ہوں گے، شرک کفر نہیں ہوگا، اگر اللہ چاہے گا ان کو بخش دے گا، ان کو معاف کر دے گا، ورنہ تو پھر یہ آگ میں جلتے ہی رہنا ہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک رب حکمتوں والا ہے، علم والا ہے، علیم ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، حکیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، یہ کاف پھر تشبیہ کی ہے، تمثیل کی ہے کہ جس طرح اوپر ذکر ہوا کہ کس طرح شیطان، جن اور انس ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے مددگار بنے تھے، اللہ نے کہا یوں بعض ظالم جو ہوتے ہیں بعض کے دوست بنے ہوتے ہیں، دماغ کانو یک اپنے کاموں کی وجہ سے، یعنی وہ شرک کرتے ہیں، وہ کفر کرتے ہیں، غیر اللہ پر ذبیح کرتے ہیں، اس سے شیاطین خوش ہوتے ہیں، اور پھر وہ ان کے ساتھ ان کے کانوں میں کچھ سچی کوئی جھوٹی باتیں ڈالتے رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں واہ بھائی ان کو تو عالم الغیب ہیں، ان کو تو کل کی خبریں آ رہی ہیں، لوگ ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، پھر ان پہ نظریں دیتے ہیں، پھر اس طرح ایک نہ ٹوٹنے والا شرکی عمل کا دھارا چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو مخاطب کیا اور ارشاد میں یہاں بے لفظ ظالمین شرک کے لیے، یعنی شرک کرنے والے، یا معاشر الجن والانس، اے جن اور انسوں کے گروہ، لم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے، یقصون علیکم آیاتی، کہ میری آیتیں پڑھ کر سناتے۔ قرآن میں سورۃ الجن موجود ہے، سورۃ الاعراف موجود ہے، جس میں واضح بیان ہے کہ جنہوں نے اس کو سنا اور کہا کہ موسیٰ کے بعد ایک کتاب نازل ہوئی ہے جو ہدایت دیتی ہے اور ہم لوگ رب کی اولاد قرار دیتے ہیں، اور جبکہ اللہ واحد القہار۔ وَيُنذِرُونَكُمْ، اور وہ تمہیں ڈراتے اس دن کے ملنے سے، لقاء یومکم ھذا، یعنی آج تم جہنم میں تمہیں نہ جانا ہوتا اگر تم رسول کی بات مانتے، قرآن پہ چلتے، تورات پہ چلتے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، اس ٹائم وہ کہیں گے ہم نے اپنے جانوں پر گواہی دے دی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی وغرتہم الحیات، یعنی دنیا کی زندگی انہوں نے دھوکہ دیا، شیطان نے انہیں دھوکہ دیا، ان جنہوں نے انہیں دھوکہ دیا، وشہدوا علی انفسہم، اور اپنے نفسوں پر انہوں نے خود ہی گواہی دے دی، انہم کانوا کافرین، بے شک ہم کافر تھے۔ صدق اللہ العظیم۔